قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والا حالیہ فوجی معاہدہ، روس کا یوکرین پر حملہ، گریٹر اسرائیل کا خواب، مڈل ایسٹ میں فوجی کارروائیاں، عالمی سطح پر دفاعی اخراجات میں اضافہ، امریکی پالیسیوں کا دوہرا معیار اور چائنا کا بڑھتا ہوا عالمی اثر و رسوخ، کیا یہ ایک نئے عالمی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا پرانا نظام ویسے کا ویسا چلتا رہے گا؟ دوسری جنگ عظیم میں 60 ملین سے زائد لوگ مارے گئے تھے اور بہت سارے ممالک تباہ ہو چکے تھے۔ تب عالمی دنیا نے یہ فیل کیا کہ کیسا ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے کہ جہاں فیوچر ڈسپیوٹس کو بغیر جنگوں کے ریزالو کیا جا سکے اور اسی نظام کے تحت دنیا کی تعمیر نو کی جائے۔ اس ورلڈ آرڈر کو اس وقت امریکہ نے ہی ترتیب دیا تھا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا میں اس ورلڈ آرڈر پر ایک تنقید ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ یہی ایک ایسا سسٹم ہے جو دنیا کو ڈسپیوٹ سے نکالے گا اور امن کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن آج کل جو ٹرمپ انتظامیہ کر رہی ہے ٹوٹل ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس وقت امریکہ WHO سے دستبردار ہو چکا ہے اور پیرس انوائرمنٹ ایگریمنٹ کو بھی نہیں مانتا۔ 1951 کے ریفیوجی کنونشن کے جو اصول طے کیے گئے تھے ان پر بھی عمل کرنا اب امریکہ کو مشکل لگتا ہے۔ عالمی تجارت میں امریکہ کی من مرضیاں اور آئے روز دنیا کے ممالک پر ٹیرفز عائد کرنا، ان سب کی وجہ سے WTO کا وجود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ عالمی نظام ایک جنگل کے قانون کی مانند چل رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ موجودہ ورلڈ آرڈر اپنی آخری سانسیں لینا شروع ہو چکا ہے۔ اس عالمی نظام کو تاریخ میں کبھی بھی اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوا جتنا آج ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو چینج کرنا یا اس کو ریپلیس کرنا بہت ضروری ہو چکا۔ اسی ورلڈ آرڈر کے فیلئر کی وجہ سے یا اس ورلڈ آرڈر کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے اب دنیا بائی پولر بننے جا رہی ہے، جس کی قیادت شاید آئندہ آنے والے دنوں میں چائنا کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس دنیا نے پہلے بھی بائی پولر سسٹم دیکھا تھا، لیکن نئے بائی پولر سسٹم میں امریکہ کے مخالف چائنا کھڑا ہے، جو پیورلی ٹیکنالوجیکل بیسڈ کنٹری ہے۔ اس کا دفاع بھی بہت مضبوط ہے اور وہ پوری دنیا میں اپنی ریچ رکھتا ہے۔ اس وقت عالمی منڈیوں میں چائنا کی گرفت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور شاید روس، انڈیا، پاکستان، برازیل، جرمنی، بیلجیم اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جو ایمرجنگ اکانومیز سمجھی جاتی ہیں وہ بھی شاید چائنا کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ USSR کی تباہی سے پہلے بائی پولر ورلڈ کے دو اپوننٹس تھے، امریکہ اور USSR کی ڈس انٹیگریشن کے بعد رشیا ایک سائڈ پر ہو گیا اور دنیا یونی پولر کی طرف موو کر گئی۔ لیکن اب جو بائی پولر ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں اب روس نہیں بلکہ چائنا ہے جو امریکہ کو ہر طرح سے ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ اب بہت ساری ایمرجنگ اکانومیز ایسی ہیں جو چائنا کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور اس نئے ورلڈ آرڈر کو کسی نہ کسی طرح انڈورس بھی کر رہی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا ورلڈ آرڈر ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد تجارت، بنیادی انسانی حقوق، آزاد جمہوریت اور بغیر جنگوں کے دنیا کو سپورٹ کرتا تھا۔ اب یہ بائی پولر سسٹم کیسا ہوگا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کیسے کام کرے گا اور اس میں ڈفرنٹ کریکٹرز کس طرح اپنا رول پلے کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا اور ریپڈلی چینجنگ ڈائمینشنز آف پولیٹیکل ڈسپیوٹس اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں تبدیلیاں بہت تیزی سے آئیں گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ورلڈ آرڈر کی نئی شکل سامنے آئے گی جو اس وقت کے سسٹم سے بالکل مختلف ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹس میں ہمیں جواب دیجیے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس نئے ورلڈ آرڈر میں مختلف کریکٹرز کیا کیا رول پلے کریں گے۔